بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ لیکن معزز ناظرین اور سامعین، جب ہم ہماری مسلم ٹریڈیشنز کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہماری اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہماری تاریخ کے ان عظیم مسلم انٹلیکچوئلز یا میں کہوں کہ گریٹ مسلم ہیروز کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہماری پوری تاریخ ایسے کئی بہترین دیداوروں سے، ایسے کئی عالموں سے، ایسے کئی اسکالر سے بھری پڑی ہے کہ جس کے کارنامے، جس کے اچیومنٹس کو آج بھی پوری دنیا سراہتی ہے۔ اطرب فور کریم آباد کی جانب سے منعقد کردہ اس منفرد اور زبردست پروگرام جس کا نام ہے مسلم انٹلیکچوئلز، اس پروگرام کے اندر میں آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے مقاصد کیا ہے اس کو جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک کہانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، ایک سٹوری، ایشان کی کہانی ہے۔ ایشان گریڈ 8 کا اسٹوڈنٹ ہے اور آج صبح وہ بہت خوش اور ایکسائٹڈ ہے کیونکہ آج اسے اپنی کلاس کے اندر ایک پریزنٹیشن دینی ہے کہ جس کی تیاری وہ کئی دنوں سے کر رہا ہے، اور آج بالآخر وہ دن آ گیا ہے کہ جب اسے اپنی پوری کلاس اور اپنے ٹیچر کے سامنے ایک پریزنٹیشن پیش کرنی ہے۔ اور اس پریزنٹیشن کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کے پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے مائی ہیریٹیج، مائی انٹلیکچوئل اینڈ لرننگ ہیریٹیج اینڈ ٹریڈیشن، یعنی میرا ورثہ، میرا عقلی اور علمی ورثہ اور روایت، کہ جس کو پیش کرنے کے لیے آج ایشان بہت ایکسائٹڈ ہے۔ ایشان جب اپنی کلاس میں جاتا ہے تو اپنی کلاس میں وہ ایک ورلڈ میپ، ایک دنیا کا نقشہ اپنے ہاتھ میں اس نے پکڑا ہوتا ہے، اور جسے اس نے اپ سائڈ ڈاؤن یعنی الٹا پکڑا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی کلاس کے دوست حیران بھی ہے اور کچھ دوست ہنس بھی رہے۔ اور اسی کے ساتھ ایشان اپنے اس پریزنٹیشن کا آغاز کرتا ہے، اور وہ اپنی پوری کلاس کو یہ ورلڈ میپ جس کو اس نے الٹا پکڑا ہے دکھاتا ہے کہ آپ یقیناً اس میپ کو میرے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے حیران ہو رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو الٹا کیوں پکڑا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل دنیا کا سب سے پہلا نقشہ آج سے 800 برس پہلے یعنی 12ویں صدی عیسوی میں ایک عظیم مسلم اسکالر اور جغرافیائی دان الشریف الادریسی نے بنایا تھا۔ وہ کچھ ایسا ہی تھا کہ جس میں ساؤتھ اوپر کی جانب ٹاپ پر ہے اور نارتھ کو باٹم یعنی نیچے کی جانب دکھایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا نقشہ تھا کہ جس کو دنیا کا سب سے پہلا درست یعنی ایکوریٹ اور بہترین نقشہ تصور کیا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایشان اپنے علمی اور عقلی روایت کو اور ہیریٹیج کو آگے بڑھاتے ہوئے کلاس کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلا ہاسپٹل بنانے کا سہرا بھی مسلم اسکالرز کو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ہی اموی خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں دمشق سیریا کے اندر پہلا باقاعدہ ہاسپٹل بنایا گیا، جو کہ اس وقت لیپروسی یعنی کوڑ کے مریضوں کے لیے تھا، لیکن بعد میں اس کو ایک بڑے ہسپتال کا بھی درجہ دیا گیا۔ اسی طرح پہلا جنرل ہاسپٹل عباسی خلیفہ، مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بنایا گیا، جس میں مریضوں کو ان کی بیماری کے حساب سے الگ الگ وارڈ میں رکھا جاتا تھا۔ تو گویا پہلا ہاسپٹل بنانے کا سہرا بھی مسلم ہیروز کو جاتا ہے۔ اور پھر ایشان بڑے فخر کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ آج میڈیکل سائنس میں استعمال ہونے والے آلات جسے آپریشن اور سرجری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا سہرا بھی ان عظیم سائنسدانوں، ان عظیم مسلم ڈاکٹرز کو جاتا ہے۔ اور پھر وہ نام بتاتا ہے ابو القاسم الزہروی، جسے فادر آف ماڈرن سرجری کے نام سے آج جانا جاتا ہے، کہ جس سے 200 سے زائد سرجیکل آلات منسوب کیے جاتے ہیں۔ وہ نام لیتا ہے عمار بن علی الموصلی کا، کہ جس نے سب سے پہلے انجیکشن سرنج کو دریافت کیا تھا۔ وہ اپنی کلاس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پلاسٹر، بینڈیج،
सर्जिकल स्पून, सर्जिकल रॉड, एनेस्थीसिया का इस्तेमाल और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन और थेरेपी वगैरह, ये सब दुनिया के सामने लाने वालों में अजीम मुस्लिम स्कॉलर्स इब्न सीना, इब्न ज़ोहर और अल किंदी जैसे अजीम स्कॉलर्स और शख्सियात शामिल हैं। अल खवारिज़मी के बारे में बताते हुए कहता है कि एक ऐसा अजीम रियाजीदान, मैथमेटिशियन था कि जिसने 9वीं सदी ईस्वी में अल जबर पर अपनी किताब लिखी, एल्गोरिथम से दुनिया को मुतारिफ करवाया कि जो आज मॉडर्न सर्च इंजन की बुनियाद बना है। जब वो इतना कहता है तो ईशान का एक दोस्त है, उसकी क्लास का एक दोस्त, वो खड़े होकर ईशान को करेक्ट करता है कि अल जबर नहीं, अल जबरा उसने बनाया था। और ईशान बड़ी मुस्कुराहट से इसको देखता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि आज अंग्रेजी के अंदर बहुत सारे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज दरअसल अरबी जबान के अल्फाज से लिए गए। तो अल जबरा दरअसल अरबी के अल्फाज अल जबर से ही निकला है। क्लास टीचर भी बड़ी शौक से ईशान की इस टॉक को सुन रही है और इस बात पर तो वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में रखे कॉफी के कप में से कॉफी के एक घूंट को भरती है और इशारा करती है ईशान को कि वो अपना प्रेजेंटेशन जारी रखें। और ईशान मुस्कुराहट के साथ अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाता है और कहता है कि हमारी टीचर जो अभी कॉफी पी रही है, जो हम सब पीते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कॉफी का आगाज करने वाले भी मुसलमान ही थे। जी हाँ, वो कहता है कि 9वीं सदी ईस्वी में सूफियों ने यमन के अंदर कॉफी और कहवे का, कहवा जिसको हम कहते हैं, उसका आगाज किया, जिसे वो देर रात तक इबादत और डिवोशनल प्रैक्टिसेस के वास्ते जागने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ईशान अपने प्रेजेंटेशन के इख्तिताम में अपने बैग में से एक पुराना सा पोलराइड कैमरा निकालता है और पूरी क्लास की तस्वीर लेता है, जिसे देखकर पूरी क्लास खिलखिला उठती है। और ईशान कहता है कि ये भी अजीम मुस्लिम स्कॉलर अल हेतम की बसरियात यानी ऑप्टिक्स की थ्योरियों का नतीजा है कि जिसकी वजह से आज जदीद कैमरे का वजूद मुमकिन हो सका है। जब वो फोटो डेवलप हो जाती है तो ईशान अपनी कोट की जेब से एक फाउंटेन पेन निकालता है और उस फोटो के पीछे एक सेंटेंस, एक जुमला लिखता है। और फाउंटेन पेन अपनी क्लास को दिखाते हुए ईशान ये बताता है कि ये फाउंटेन पेन, ये फातिमी खलीफा और इमाम हजरत इमाम मोइज सल्लल्लाहु अलैहि ने सबसे पहले इस फाउंटेन पेन के आइडिया को कंसेप्चुअलाइज किया था। इस जुमले के साथ ही ईशान अपने प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करता है और पूरी क्लास तालियों की जोरदार आवाज से गूंज उठती है। कुछ देर के बाद जब तालियां रुकती है तो टीचर बड़े तजस्सुस से ईशान से ये पूछती है कि उस फोटो के पीछे, उस फोटोग्राफ के पीछे तुमने क्या जुमला लिखा है, क्या सेंटेंस लिखा है, दरअसल वो उससे भी तो हमें आगाह करो। और ईशान मुस्कुराते हुए फोटो के पीछे लिखा हुआ वो सेंटेंस, वो जुमला अपनी क्लास को बाआवाज़ बुलंद पढ़ के सुनाता है। ईशान कहता है कि माय इंटेलेक्चुअल हेरिटेज एंड माय इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, आई लर्न देम, आई चेरिश देम एंड आई विल पास देम ऑन। ये मेरा विरसा है, ये मेरा अकली और इल्मी विरसा और रिवायत है कि जिसको ना सिर्फ मैं सीखता हूं और मुझे सीखना चाहिए, बल्कि मैं उस पर फख्र महसूस करता हूं और मैं उसको आगे भी जारी और सारी रखूंगा। जी हाँ, ये कहानी जो अभी मैंने आपके सामने पेश की, ये ईशान की कहानी ही दरअसल हमारे आज के इस प्रोग्राम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के अहम मकासद है कि हमारी तारीख के अजीम मुस्लिम स्कॉलर्स के मुतल्लिक हम जाने, उनके अजीम कारनामों, उनके अचीवमेंट्स के हवाले से हम ना सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा हो, बल्कि हम उनसे एक इंस्पिरेशन हासिल कर सकें और हम अपनी जिंदगी के अंदर इस इल्म और तहकीक को, इस अकली रिवायत को, इस अकली जुस्तजू को हम अपनी जिंदगी में जारी व सारी रख सकें। ये वो जुस्तजू है, ये वो अकली काविश है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम जानते हैं कि हमारे इमाम ज़मान मौलाना हाज़िर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि भी अक्सर दुनिया के सामने अपनी स्पीचेस के अंदर, अपनी तकारीर के अंदर इमाम इसका जिक्र करते हैं। आइए मैं आपके सामने
امام زمان کے 2 ارشادات آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ دونوں ارشادات براؤن یونیورسٹی کے ایکسٹریکٹس ہیں. براؤن یونیورسٹی کے اندر امام نے 2 مرتبہ اپنا خطاب پیش کیا. 1996 میں براؤن یونیورسٹی کے اندر مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ from the 7th century to the 13th century, the Muslim civilizations dominated world culture, accepting, adopting, using and preserving all preceding study of mathematics, philosophy, medicine and astronomy among other areas of learning. The Islamic field of thought and knowledge included and added to much of the information on which all civilizations are founded. And yet, this fact is seldom acknowledged today. امام دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ کیا وہ عظیم مسلم اسکالرس تھے جن کی کیا علمی کارنامے تھے، لیکن آج بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اکنالج کرتے ہیں یا اس کا علم رکھتے ہیں. یہی بات امام نے 18 سال بعد جب دوبارہ امام کو مدعو کیا گیا براؤن یونیورسٹی کے اندر، جی ہاں 10 مارچ 2014 کو، تو امام نے پھر ایک بہت ہی منفرد اور ایک بہت لائیولی انداز میں دنیا کے سامنے ان عظیم مسلم ہیروز کی کاوشوں کو کس طرح سے پیش کیا. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. Down through many centuries, great Muslim cultures were built on the principles of inclusiveness. Some of the best minds and creative spirits from every corner of the world, independent of ethnic or religious identities, were brought together as great Muslim centers of learning. My own ancestors, the Fatimids, founded one of the world's oldest universities, Al-Azhar in Cairo, over 1,000 years ago. In fields of learning from mathematics to astronomy, from philosophy to medicine, Muslim scholars sharpened the cutting edge of human knowledge. They were the equivalents of thinkers like Plato and Aristotle, Galileo and Newton, yet their names are scarcely known in the West today. How many would recognize the name of Al-Khwarizmi, the Persian mathematician who developed some 1,200 years ago the algorithm which is the foundation of the search engine technology? I wondered what would have happened if Al-Khwarizmi had patented or copyrighted his algorithm. And I tried to analyze what would be the consequences. Well, the first consequence is that copyright lawyers around the world would either be billionaires or bust. Those who had broken the copyright would be billionaires and the others goodbye. Secondly, the programs probably would have been renamed. So if they had been renamed, either they would have Muslim names or they would keep their names. If they had Muslim names, they would be in Arabic or Turkish or Persian or Urdu, and none of you would be able to pronounce those names. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ امام زمان دنیا کو ہمارے عظیم ورثے کے بارے میں، یہ جو گریٹ مسلم انٹلیکچوئلز اور انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اور ہیریٹیج کا جو ہمارا یہ شاندار ورثہ ہے، اس کے بارے میں دنیا کو بتاتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، بارہا امام نے اپنے خطاب کے اندر، خاص طور پر اگر میں حوالہ دوں 1983 اور 1985 میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے چارٹرڈ اسپیچ کے اندر، اور جب فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز کا انوگریشن کیا، اس وقت بھی امام زمان نے اپنی خطاب کے اندر دنیا کو گریٹ ہسٹوریکل ٹریڈیشن آف مسلم لرننگ کی امام نے بات کی. اور پھر امام اس مسلم گریٹ مسلم ہیریٹیج کا ذکر کرتے ہوئے امام نام لیتے ہیں ان عظیم فلاسفرز، ان عظیم سائنسدانوں کا. امام نے نام لیا البیرونی کا، امام نام لیتے ہیں الرازی کا، امام نے نام لیا ابن سینا کا، اور امام نام لیتے ہیں ابن رشد کا. تو آج ہمارے اس مسلم انٹلیکچوئلز کے سیشن میں ہم ایسے ہی 2 گریٹ ہیروز کو آج آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان کے حالات زندگی، ان کے کارناموں کے بارے میں آج ہم آپ کا تذکرہ کریں گے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ سب کی انجام دہی کے لیے میرے ساتھ 2 اہم
اور بہت ہی ٹیلنٹڈ وائزین، 2 ٹیلنٹڈ الوائزین میرے ساتھ موجود ہے. جی ہاں، میرا اشارہ ہے الوائزہ سلیمہ اور الوائز شاہد کی طرف. تو آئیے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں ان کو مدعو کرتا ہوں اور ان کو میں پیش کرتا ہوں. اور میں ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے ایک خاص خوشی یہ بھی ہے کیونکہ یہ دونوں ینگ ٹیلنٹڈ وائزین میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو ایک استاد کو جو خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر وہ سیشن لیتا ہے، ایسے ہی خوشی کا احساس آج میرے دل کو بھی ہے. تو میرے لیے آج کا یہ دن بہت ہی بے پناہ مسرت اور خوشی کا دن ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں ہماری پہلی الوائزہ سلیمہ محبوب کو. میں الوائزہ کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتاؤں کہ یہ اس وقت کرنٹ پارٹیسپنٹ ہے HWDP آنرری وائزین ڈیولپمنٹ پروگرام، جو کہ تقریباً اپنے اختتام کو ہے. بہت ہی ریسنٹ آپ سمجھیں کہ یہ الوائزہ ہے. اطرف اور کریم آباد کے ساتھ پچھلے 4 سال سے منسلک ہے، کئی کیپیسٹی میں کام کیا اور اس وقت کرنٹلی وہ ممبر آری کی طور پر اطرف کریم آباد میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. پروفیشنلی اگر میں ان کی بات کروں، ان کی ایجوکیشن کی بات کروں، تو سلیمہ اس وقت شی از کرنٹلی ڈوئنگ ہر PhD in biological sciences cancer research from آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. تو اس انٹروڈکشن کے ساتھ ہی میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام میں الوائزہ سلیمہ ویلکم. تھینک یو سر، اٹس مائی پلیجر. تو سلیمہ آج ہمیں عظیم مسلم اسکالر ابن سینا کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ اہم معلومات شیئر کرے گی. تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ سلیمہ کہ آپ ہمارے ناظرین کو ابن سینا کی ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو اکبر سر. سو جب بھی ہم کسی بھی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو کچھ بیسک حقائق ہوتے ہیں ان کے بارے میں. ہم اپنی ابن سینا کی ٹاک کا بھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں. ابن سینا بخارا نامی جگہ پر پیدا ہوئے. یہ وہ جگہ ہے جو سینٹرل ایشیا میں آج ازبکستان کے نام سے جانی جاتی ہے. آپ کی پیدائش 980 عیسوی میں ہوئی اور 1037 عیسوی میں آپ نے وفات پائی. اگر اسماعیلی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ وہ دور ہے جب فاطمی خلافت موجود تھی. خلیفہ امام عزیز سے لے کر خلیفہ امام مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ تک کا یہ دور تھا. مسلم دنیا میں تو آپ ابن سینا کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اگر مغرب میں دیکھیں تو آپ کو ایوی سینا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور آپ کو فادر آف میڈیسن کا خطاب دیا گیا ہے، اور جس کو ہم اپنے مسلم دنیا میں بابا طب کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ تو کچھ بیسک حقائق تھے. اب ہم کچھ ابن سینا کی پرسنالٹی سے متعلق مزیدار فیکٹس کی طرف چلتے ہیں. ہم نے جیسے دیکھا کہ ہم انہیں ابن سینا کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کا اصل نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن سینا تھا. یعنی کہ یہ جو ابن سینا ہے یہ آپ کا سر نیم تھا. تو جو ٹریڈیشن آج ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو ان کے سر نیم سے یاد کرتے ہیں، تو یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ اس وقت بھی موجود تھا کہ لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ ابن سینا کے نام سے پکارا، ان کے سر نیم کے نام سے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آپ کو جو ہے وہ مخاطب کیا. اگر تھوڑا آگے چلیں تو 14 سال کی عمر میں تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 14 سال کی جو عمر ہے اس میں ہی ابن سینا کا اتنا علم تھا، اتنا آپ یہاں وہاں سے معلومات حاصل کرتے تھے کہ اکثر آپ کا علم آپ کے اساتذہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا. تھوڑا اور اگر آگے چلیں تو ابن سینا جب 18 سال کی عمر میں تھے، اس وقت جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر سمنت سلطنت قائم تھی. تو ایک مرتبہ وہاں جو سمنت سلطنت کا راجا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور ابن سینا 18 سال کی عمر میں ان کا علاج کرتے ہیں. راجا بڑا خوش ہو جاتا ہے اور ابن سینا کو ایک آفر دیتا ہے کہ تم جو چاہو وہ تحفہ مجھ سے مانگ سکتے ہو. اب اتنی بڑی سلطنت کے راجا نے ابن سینا کو جو ہے وہ یہ آفر دی ہے، کیا مانگا ہوگا ابن سینا نے؟ کچھ بھی مانگ سکتے تھے. لیکن وہاں پر جو سلطنت تھی اس میں راجا کے محل میں ایک بہت بڑی لائبریری تھی. جگہ جگہ کی
کتابیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی. تو ابن سینا نے اس لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھنے کی پرمیشن مانگی. اور کیا بات ہے, ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو علم سے کتنی محبت ہوگی کہ 18 سال جیسی عمر میں تحفے کے طور پر انہوں نے کتابیں پڑھنے کی پرمیشن مانگ لی لائبریری سے. اور جب اس طرح کے لوگ, ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں آتے ہیں, اتنا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے, علم سے ان کی اتنی محبت ہوتی ہے, تو دنیا بھی انہیں یاد رکھتی ہے, ان کو آنر کرتی ہے, کتابوں میں ان کے نام ہوتے ہیں. ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں کے اسٹیچوز وغیرہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آنے والی جنریشنز انہیں ہمیشہ یاد رکھے اور آنر کریں. تو ابن سینا کا بھی اگر ہم کام دیکھیں تو ویسے تو ان کو فادر آف میڈیسن کا خطاب دیا گیا ہے, لیکن بہت ساری مختلف فیلڈز میں ان کا کام ہے, چاہے وہ میڈیسن طب ہو, کیمسٹری کیمیا ہو, سائیکولوجی یعنی نفسیات ہو, ایسٹرونومی جس کے اندر ستاروں سیاروں کی اسٹڈی کی جاتی ہے وہ ہو, فارماکولوجی یعنی دوا سازی کے مختلف بیماریوں میں کس طرح کی دوا دی جاتی ہے, دوا کو کس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے, یا پھر فلسفہ ہو, یا جیولوجی ہو جس میں دنیا کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ پہاڑ کس طرح بنتے ہیں, یا دریا سمندر کس طرح سے جو ہے وہ اپنے وجود میں آتے ہیں, اس کے بارے میں پڑھا ہو, یا شاعری ہو, یا پھر فزکس ہو, اور تھیولوجی الہیات میں بھی ابن سینا کا کام ہے. اور دنیا نے اس تمام کام کو بہت آنر کیا ہے. دنیا میں ہمیں مختلف جگہوں پہ ابن سینا کے اسٹیچوز دکھائی دیتے ہیں. تو سب سے پہلی مثال ہے UN کے آفس کی, یونائٹڈ نیشنز کا آفس ہے یورپ میں. وہاں پر ایک بڑا سا گارڈن انہوں نے بنایا ہے جس کو اسکالرز پویلین کا نام دیا گیا ہے. یہاں پر ان تمام اسکالرز کے اسٹیچوز رکھے گئے ہیں جن کو آنر کیا جاتا ہے, اور انہوں نے اس دنیا میں علم کے اضافے کے لیے بڑا کام کیا ہے. اور اس میں سے ایک اسٹیچوز ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن سینا کا بھی ہے. اس کے علاوہ دوشنبے تاجکستان میں بھی ہمیں ابن سینا کا اسٹیچو دکھائی دیتا ہے, اور دنیا کے اور بھی مختلف علاقوں میں جو ہے وہ آپ کے اسٹیچوز ہیں, آپ کی پینٹنگز ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے ملک میں کراچی پاکستان کی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے اندر جو میڈیکل کالج ہے, وہاں پر ایک اناٹمی اینڈ سرجری لرننگ اسٹوڈیو بنایا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے میڈیکل کالج کے اندر جہاں پر جو مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں, جو میڈیکل کالج کی طالب علم ہیں, وہ آتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں. وہاں پر انٹر ہوتے ہی ایک بڑی سی ہمیں جو ہے گلاس فریم دکھائی دیتی ہے, جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر ابن سینا کا جو پکچر ہے اور برابر میں جو انہوں نے کام کیا ہے انسانی جسم کو سمجھنے کے لیے, اس کے اعضاء کو سمجھنے کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے, اس کی کچھ پکچرز موجود ہیں. اور اس طرح سے دنیا آج بھی انہیں اور ان کے کام کو یاد کرتی رہتی ہے. تو یہ ایک مختصر سا انٹروڈکشن تھا ابن سینا کو لے کر. بہت خوب سلیمہ, آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹس ابن سینا کی زندگی کے حوالے سے شیئر کیے, جو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اور ان کے لیے بھی یقیناً ایک بہت آگاہی کا اور ایک بہت علم کی ایک آج ہم نے جو ہے نا وہ معلومات حاصل کی ہوگی. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سلیمہ آپ جب بتا رہے تھے نا کہ 14 سال کی عمر میں اتنا زیادہ علم رکھنا, اور 18 سال کی عمر میں جب سمینڈ ڈائنسٹی کے پرنس کا علاج کر لیا, اور جب اس نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو کوئی دنیاوی پذیرائی نہیں, کوئی دنیاوی مال و دولت نہیں, لیکن علم کی جستجو, لائبریری کو اسٹڈی کرنے کی اجازت مانگی. تو مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ کہ جب ہمارے فاطمی خلیفہ اور امام حضرت امام موئز صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو کچھ ریفرنس چاہیے تھا, تو انہوں نے لائبریرین سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ ریفرنس چاہیے. اور کچھ دیر بعد جب لائبریرین نے کہا کہ مجھے وہ ریفرنس مل نہیں رہا ہے, تو امام خلیفہ خود لائبریری میں جاتے ہیں, اس جگہ پر جاتے ہیں, والیومز کتابیں لیتے ہیں, اور اس کو کھڑے ہو کر وہ ریفرنس ڈھونڈنے میں اتنے انگروس ہو جاتے ہیں, اس کے مطالعے کے اندر اتنے انگروس ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام خود لکھتے ہیں
کہ میں اتنا دیر تک اس میں ملوث رہا کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو جب میرے پیر میں درد کی شدت مجھے محسوس ہوئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں اس مطالعے کے اندر گھنٹوں میں نے اس مطالعے کے اندر صرف کر دیے. تو واقعی ایسی ہی علمی جستجو ہمیں ابن سینا کی زندگی کے اندر سے بھی ہمیں نظر آتی ہے. میں سلیمہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ابن سینا کی جو کنٹریبیوشنز تھے، جو اہم کارنامے تھے، اس سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. ویسے تو ہم نے دیکھا کہ ابن سینا نے جو ہے وہ کتنی ساری فیلڈز میں کام کیا ہے، لیکن تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دریا کو ہم کوزے میں بند کرنا چاہیں، لیکن جو کہ ممکن نہیں ہے ایک شارٹ ٹاک میں. لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ چنندہ چیزوں پر بات کریں جس پر ابن سینا نے بہت ہی تفصیلی کام کیا ہے. اور جیسا کہ ان کا خطاب ہے فادر آف میڈیسن، تو ہم بھی طب سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ انہوں نے طب کے حوالے سے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کئی کتابوں میں سب سے جو مشہور کتاب ہے وہ ہے القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن. اور اس کتاب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میڈیکل بائبل کے طور پر لیا جاتا تھا، اور کچھ سالوں کے لیے نہیں بلکہ 500 سالوں تک. یعنی کہ میڈیکل بائبل سے یہ مراد ہے کہ یہ اس کتاب کے اندر وہ چیزیں تھی، ایسا مواد تھا کہ جو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ تھا کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر پایا 500 سالوں تک. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ ابن سینا نے جو ہے ایسی تحقیق کی اور میڈیسن میں جو ایک ریولوشن آ گیا وہ ابن سینا کے کام کی وجہ سے آیا. ابن سینا نے یہ کتاب جو ہے وہ عربی زبان میں لکھی تھی، لیکن ہم اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کو 1 نہیں 2 نہیں 7 زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا، جس میں فارسی، لاطینی، چائنیز، ہبریو، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانیں شامل ہیں. اس کے علاوہ طب کے حوالے سے ابن سینا نے جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی بڑا کام کیا. اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ کبھی ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں مختلف ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، جیسے خون کا ٹیسٹ ہو گیا یا یورین کا ٹیسٹ ہو گیا. تو ابن سینا نے اس طرح کے ٹیسٹ پہ بڑا کام کیا کہ اگر کوئی مریض جو ہے وہ حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کس طرح سے اندازہ لگائے کہ بھائی میرے مریض کو کیا بیماری ہے. تو اس حوالے سے جو گردے کا فنکشن ہے، کڈنی کے حوالے سے جو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ ابن سینا نے بہت کام کیا، جو آج تک اس پریکٹس کو فالو کیا جاتا ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن سینا کی جو کینن آف میڈیسن ہے اس کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے انگلش ٹرانسلیشن کی. اس کے برابر میں جو تصویر ہے اس میں ہمیں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مریض کی پلس چیک کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی اگر ڈاکٹر کو وزٹ کیا تو سب سے پہلا کام جو ڈاکٹرز کرتے ہیں وہ پلس چیک کرتے ہیں اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. تو ناظرین یہ کوئی آج کی چیز نہیں یا کچھ پچھلے سالوں میں آئی ہوئی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ابن سینا کے وقت سے حکیم اور ڈاکٹر یہ پتہ لگایا کرتے تھے کہ میرا مریض جو ہے وہ کس حالت میں ہے، اس کا جسم کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اب علاج کے لیے کس طرف بڑھنا ہے. تو ابن سینا کی کئی جو کام انہوں نے کیے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ مریض کی پلس کے ذریعے جو ہے وہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ اس کو کس علاج کی ضرورت ہے اور اس کا جسم کیسے کام کر رہا ہے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ہم یہاں پر اسکرین پر جو ہے وہ 3 چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کھانوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. یہاں ہمیں اوپر جو ہے وہ میتھی دکھائی دے رہی ہے، یا نیچے دار چینی اور کالی مرچ دکھائی دے رہی ہے. اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں ابن سینا کوک بھی تو نہیں تھے، لیکن ابن سینا کا جو ان چیزوں سے کوک کا تعلق تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہربل میڈیسن پہ بھی بہت کام کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں میتھی، دار چینی، کالی مرچ، یہ انسانی جسم کے لیے بڑی فائدہ مند ہے اور بہت سی بیماریوں میں بھی ان کے بڑے فوائد ہیں. تو ابن سینا نے
جو ہربل میڈیسن پہ کام کیا اس میں یہ جو 3 چیزیں ہیں اس پہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ تفصیلی طور پر لکھا ہے کہ کن بیماریوں میں جو ہے وہ ان کا رول ہے اور یہ کس طرح سے انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تھوڑا اور آگے اگر بڑھیں تو یہ تو ابھی جو میں نے بتایا وہ ابن سینا کی انسانی جسم سے متعلق جو ریسرچ ہے، تحقیق ہے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے نفسیات، سائیکولوجی پہ بھی بڑا کام کیا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو بتانے کے لیے میں آپ ناظرین کو ایک کہانی سنانا چاہوں گی. یہ کہانی ہے ایک راجا اور ایک خیالی گائے کی کہانی. تو ہوتا یہ ہے کہ ابن سینا کے دور میں ہی ایک راجا ہوتا ہے، لیکن اسے ایک دماغی روگ ہوتا ہے. وہ دماغی روگ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے تو اس کے دماغ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی جانور ہے. تو اب ہمیں پتا ہے کہ جب زیادہ دیر تک ہم بھی بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم کی جو ہے وہ طاقت کم ہو جاتی ہے، ہم کام نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو خون کا شوگر لیول ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ راجا زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے تو اس سے جو ہے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی جانور ہے. تو ایک مرتبہ وہ راجا اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں ایک گائے سمجھنے لگتا ہے. وہ بھی کوئی ایسی ویسی گائے نہیں، ایسی گائے جو چاہتی ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے. تمام درباری بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ راجا تو اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کیسے اس کا قتل کر دیں، سب کے سامنے اسے مار دیں، یہ تو ہمارا راجا ہے. اسے خوب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کھانا کھا لو، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اس دور میں ابن سینا ہوتے ہیں مشہور زمانہ. تو درباری یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ابن سینا کو بلایا جائے، وہی کوئی حل نکالیں گے. وہاں پر بلایا جاتا ہے. ابن سینا بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ راجا کھانا کھا لیں، لیکن راجا تیار نہیں ہوتے. وہ بس وہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی میں ایک گائے ہوں اور مجھے ذبح کر دو. تو بہت سمجھانے کے بعد ابن سینا ان کی بات سے اتفاق کر لیتے ہیں اور تمام درباری پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابن سینا کو تو جو ہم نے حل کرنے کے لیے بلایا تھا اپنا مسئلہ، یہ تو راجا کو ذبح کرنے نکل پڑا. ابن سینا جو ہے وہ چھری لے کر آگے بڑھتے ہیں اور راجا کے قریب پہنچ کے رک جاتے ہیں. راجا جو خود کو گائے سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ذبح کرنے ہی آیا ہوں اس گائے کو، لیکن یہ گائے بڑی پتلی ہے، اس کو اگر میں ذبح کر بھی تو مجھے کیا گوشت ملے گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس گائے کو اچھے سے کھانا کھلاتے ہیں، ذرا تگڑا کرتے ہیں، ذرا صحت مند کرتے ہیں، اور پھر میں اسے ذبح کروں گا تو بڑا گوشت ملے گا. تو وہ راجا جو خود کو گائے سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بھی فوری حامی بھر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو مجھے کھانا کھلا دو پھر ذبح کر لینا. اور اس طرح راجا کو جو ہے وہ ابن سینا کھانا کھلا دیتے ہیں، اور جیسے ہی راجا کھانا کھاتے ہیں ان کی طاقت بحال ہوتی ہے، بلڈ کا جو ہے وہ شوگر لیول اوپر جاتا ہے اور وہ اپنی اس جانور والی کیفیت سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے وہ کسی بھی میڈیسن کے بنا، کسی دوائی کے بنا ابن سینا نے جو ہے وہ اس راجا کو ان کے دماغی روگ سے باہر نکالا. تو یہ تو ایک مثال، ایک کہانی تھی. ایسی بہت کہانیاں، کتابیں ہمیں جو ہے وہ ابن سینا پر ملتی ہیں جس میں انہوں نے نفسیات پر بہت تفصیلی کام کیا ہے. تھوڑا اور آگے اگر بڑھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ابن سینا شاعر بھی ہیں اور تھیولوجی پر بھی ان کا کام ہے. تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک پوم پریزنٹ کر رہی ہوں یہاں پر، جو ابن سینا نے جو ہے وہ روح کے بارے میں لکھی ہے. کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے روح کے بارے میں. ان کی چند لائنز میں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اس میں ابن سینا کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ کھلی ہوئی بھی ہے، چھپی ہوئی بھی ہے، بے پردہ بھی ہے اور پردے میں بھی. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اسے کیسے پہچانتے ہیں. وہ جو ہے ایک دوسری دنیا سے یہاں پر آئی ہے، اس لیے وہ روتی رہتی ہے، اس دنیا کو یاد کرتی رہتی ہے.
اور وہ واپس جانا چاہتی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک انسانی جسم کی قید میں ہے. ناظرین، یہ اس طرح کے خیالات ہیں جو ہمیں کئی دوسرے شاعروں صوفی اکرام کی شاعری میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اسی حوالے سے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک IAS کی شائع کردہ کتاب بھی ہے جس میں ابن سینا کی جو روح سے متعلق پوئٹری ہے اور کچھ کہانیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے ہم IAS کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ابن سینا کی کچھ جو ہے وہ کنٹریبیوشنز ہے. ویسے تو بہت ہی واسٹ ہے ان کے کنٹریبیوشنز، لیکن یہ کچھ پہ میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی. بہت خوب سلیمہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ابن سینا کو نہ صرف ایک اچھے ڈاکٹر کے طور پر، ایک اچھے نفسیات دان کے طور پر، اور ایک اچھے صوفی شاعر کے طور پر بھی آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پیش کیا. تو مجھے بہت خوشی ہے، اور میں سلیمہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے اہم میسیجز ہیں جو آپ ابن سینا کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو ابن سینا کی زندگی میں اتنے انہوں نے کام کیے ہیں کہ ہم ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی میسج نکال سکتے ہیں، لیکن میں جو وہ 4 میسیجز پر جو ہے وہ آپ ناظرین سے بات کرنا چاہوں گی. پہلا میسج جو ہے وہ ہم ایک سپیچ سے نکالیں گے. وہ سپیچ جو ہے وہ امام زمان صلوات اللہ علیہ کے آغا خان یونیورسٹی کے قیام کے ٹائم پر انہوں نے یہ سپیچ کی تھی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم یورپ کے سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جیسے کہ نام آتے ہیں، نیوٹن کا نام آتا ہے، آئنسٹائن کا نام آتا ہے. تو امام زمان نیوٹن کو ریفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے اتنا کام کیا، اتنی ایجادات کی، تو یہ سب کیسے ممکن ہو پایا؟ اور پھر اسی کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ it was because he stood on the shoulders of giants. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بنیادوں پر کھڑا ہوا تھا جو بہت ہی مضبوط تھی. اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون جائنٹس تھے، وہ کون سی بنیادیں تھی. تو ان جائنٹس میں سے ایک جو نام لیتے ہیں امام زمان، وہ ابن سینا کا لیتے ہیں. یعنی کہ نیوٹن سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے ماضی میں، انہوں نے ایسا کام کیا تھا، ایسی بنیادیں بنائی تھی کہ جس پر جب آنے والے سائنٹسٹ نے کام کیا تو پورے یورپ میں، مغرب میں، پوری دنیا میں ترقی ہوئی، پورا ریولوشنلائز ہو گیا. یعنی کہ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنا علم دوسروں سے بانٹیں. تو یعنی کہ جیسے ابن سینا نے جو علم آگے لایا، کتابوں میں لایا، اس کی بنیاد پہ جیسے آگے کے سائنسدانوں نے ایجادات کی اور علم دریافت کیا، تو ہم بھی اپنا علم دوسروں سے بانٹیں تاکہ وہ آگے بڑھے اور اس کی بنیاد پر نئی چیزیں سامنے آئیں. اس کے آگے ہم ابن سینا کی ہی کچھ کوٹیشنز پہ بات کریں گے کہ انہوں نے کچھ بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں. سب سے پہلا، absence of understanding does not warrant the absence of existence. کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. تو جیسے مثال لیں ہم کہ آج سے 100 سالوں پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی ہوائی جہاز نام کی چیز ہو سکتی ہے، یا انسان بیٹھ کے کسی چیز میں اڑ کر کہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کبھی دریافت نہیں ہو سکتی، کبھی ایجاد نہیں ہو سکتی. آج ہم آسانی سے ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں اور دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نیا علم دریافت کرنے میں لگے رہیں، چاہے وہ کوئی ایسی فیلڈ ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ابن سینا کے ٹائم سے چلی آ رہی ہے، یا وہ کوئی نئی فیلڈ ہے جو آج آگے آئی ہے. ہم جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آگے بڑھنے کی، نیا علم حاصل کرنے کی، نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں. اور ایک اور بات جو ابن سینا کہتے ہیں وہ ہے "A healthy spirit is the guarantee of health". یعنی کہ صرف دنیاوی تحقیق، دنیاوی ریسرچ میں چلتے نہیں جانا ہے، اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی ایک بیلنس قائم رکھنا ہے. تو جب ہم روح کا بھی خیال رکھیں گے تو جسم بھی تندرست رہے گا اور ہم اپنے علم کے سفر میں بھی آگے بڑھ پائیں گے.
اور پھر ایک آخری میسج کے ساتھ جو ہے میں اختتام بھی کروں گی کہ ابن سینا کہتے ہیں کہ آئیڈلنس از اے کاز آف ڈیزیزز. آئیڈلنس کہتے ہیں کہ فارغ بیٹھے رہنا, کوئی کام نہ کرنا. تو کہتے ہیں کہ یہ جب جسم حرکت میں نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بیماری کی وجہ بنتی ہے. تو یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم کو, اپنے دماغ کو, اپنی روح کو ہمیشہ حرکت میں رکھیں, کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہیں اور ان تمام کے درمیان ایک بیلنس قائم رکھیں. یہاں پر میں اپنے میسیجز کو اینڈ کرتی ہوں, لیکن میں آپ ناظرین سے جو ہے وہ آگے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ابن سینا کے بارے میں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ آرٹیکلز ہیں, کچھ بکس میں آپ سے شیئر کروں گی جس میں بڑا اچھا مواد ہے. ابن سینا نے تو بہت تحقیقیں کی ہیں, لیکن ہم اندازہ لگائیں کہ ان کی تحقیق کس لیول کی ہوگی کہ اس پر بھی ریسرچ ہوئی ہے. کہ یہاں ہم 2012 کا ایک آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابن سینا کی کڈنی سے متعلق تھراپیز ہے اس پہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے. اس کے علاوہ ابن سینا دا گریٹ فزیشین اینڈ فلاسفر, ان کے فلسفے کے متعلق جو ہے وہ 2013 کا ایک آرٹیکل ہے, اس کو بھی جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں. دا فادر آف ماڈرن میڈیسن برونو کیمپیلو نے ایک بڑا ہی مزیدار آرٹیکل لکھا ہے جس میں ابن سینا نے جو بھی تمام ٹپس سے متعلق کام کیا, بڑا کمپریہنسو مواد اس کے اندر مل سکتا ہے. اور یہ ایک IAS کی کتاب ہے جس کے اندر جو ہے ابن سینا کی جو روح سے متعلق شاعرانہ خیالات ہیں, کچھ کہانیاں ہیں, اس کے بارے میں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ IAS کی ویب سائٹ پہ اس کا انٹروڈکشن اور کچھ مواد موجود ہے. تو اس کے ساتھ میں اختتام کروں گی. شکریہ اکبر سر. بہت خوب سلیمہ. آئی تھنک آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ابن سینا اور ان کے کارناموں کو جو پیش کیا, اور پھر جو میسیجز دیے ابن سینا کی زندگی میں, علم کو, علمی تحقیق کو, عقلی تحقیق کو جاری ساری رکھنا اور بیلنس لائف کی جو بات کی, وہ یقیناً ہم سب کے لیے بھی یہ ایک امپورٹنٹ میسیجز ہے جس کو میں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں اس وقت دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ میرے ایک اور اچھے اسٹوڈنٹ, ایک اور ینگ ٹیلنٹڈ الوائز شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے, جو ہمیں ایک اور عظیم مسلم اسکالر اور گریٹ مسلم ہیرو ابن رشد کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ بات چیت کریں گے. میں مختصراً ناظرین کو الوائز شاہد کا ایک انٹروڈکشن کراتا چلوں. الوائز شاہد شیر علی کانجی بھی سلیمہ کی طرح اس وقت کرنٹ آنرری وائزنگ ڈیولپمنٹ پروگرام HWDP کے پارٹیسپینٹ ہے. پچھلے 10 سال سے اطرف برائے کریم آباد کے ساتھ منسلک ہے, بہت ساری کیپیسٹیز میں کام کیا اور کرنٹلی اکیڈمک کوآرڈینیٹر کے طور پر اطرف اور کریم آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. شاہد کی میں اگر ایجوکیشنل کیریئر کی بات کروں تو مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت الوائز یونیورسٹی آف کراچی میں کرنٹلی MPhil کے اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اپنا MPhil پرسو کر رہے ہیں پوسٹ کالونیل مسلمز آئیڈینٹی ان ساؤتھ ایشیا. تو یہ الوائز شاہد آج میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ موجود ہے. تو ویلکم الوائز. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا جنرس انٹروڈکشن دیا اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس پروگرام میں یہ موقع دیا کہ ہم کچھ اس پر بات کر سکیں. تو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شاہد. اور میں چاہوں گا کہ الوائز آپ بھی سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں ابن رشد کی حالت زندگی کے حوالے سے اور کی کیا ابتدائی زندگی تھی ابن رشد کے حوالے سے, ہمارے ناظرین کو ضرور اس سے آگاہ کریں. تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر ابن رشد کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کریں, میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو اس سیاق میں لے کر چلتے ہیں, اس دور میں لے کر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں ماضی کے آئینے میں جھانک کر کہ وہ زمانہ کیسا تھا اور وہاں پہ کون کون سی علمی سرگرمیاں اس وقت ہو رہی تھی کہ جس میں ابن رشد وہاں پر آتے ہیں اور اپنا علمی کردار ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم سیاسی حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کی ٹیریٹوریل ایکسپینشن ہو رہی تھی, اسلام کی سلطنت وسیع تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بڑی بڑی خلافتیں بھی وجود میں آ رہی تھی. جیسا کہ عباسی خلافت کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی تک وہاں پر وجود میں رہی. اس کے علاوہ اگر ہم فاطمی خلافت کے حوالے سے دیکھیں
تو 909 عیسوی سے لے کر 1171 عیسوی تک فاطمی خلافت وہاں پر موجود رہی، اور یہ خلافتیں نہ صرف انتظامی امور کے حوالے سے بہت زیادہ مضبوط تھی بلکہ علمی حوالے سے بھی ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی، اور انہوں نے ایسے ادارے وہاں پر بنائے تھے کہ جو نہ صرف تحقیق کرتے تھے بلکہ وہ دوسری سلطنتوں سے، دوسری سویلائزیشن سے جو علم حاصل ہوتا تھا اس کو بھی عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے تھے اور اپنی مسلم دنیا کے لیے اس کو اویلیبل کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میسو ٹرانسلیشن موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے، خاص طور سے جو یونانی فلسفہ ہے، جو گریک فلسفی ہے، اس کو بڑی مقدار میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو تھنکرز موجود تھے، خاص طور سے بیت الحکمہ کی اگر ہم بات کریں جو کہ عباسی خلافت کے زیر انتظام تھا، اس میں ہمیں کچھ ایسے تھنکرز نظر آتے ہیں جیسے کہ الفارابی ہیں، الکندی ہیں، ابن سینا ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف اس گریک فلسفی کا، اس یونانی فلسفے کا ترجمہ کیا بلکہ اس کو تحقیق کے بعد اپنے نظریات کو بھی اس کے اندر شامل کیا، اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن انہوں نے وہاں پر پیش کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ ایسے انٹلیکچوئلز بھی ملتے ہیں، کچھ ایسے فکر کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ اس سے تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک انٹلیکچوئل کے طور پر وہاں پر نظر آتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ گریک فلسفی یا جو یونانی فلسفہ ہے، اس کی چند بنیادی اس کے ساتھ چند بنیادی جو اس کی ازمپشنز ہیں، جو اس کی فنڈامنٹل ازمپشنز ہے، اس کا اسلام کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی تصادم ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس فلسفے کو اوائڈ کریں اور اس کو زیادہ ہم اس کے اوپر توجہ نہ دیں۔ لیکن پھر بھی اس زمانے کے اندر اس کے اوپر کافی کام ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر الغزالی نے اس کے اوپر ایک کریٹیک بھی ڈیولپ کی اور ایک باقاعدہ طور پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تحفۃ الفلسفہ۔ یہ وہ کتاب تھی جس کے اندر انہوں نے گریک فلسفی کی کچھ فنڈامنٹل جو ازمپشنز تھی ان کو نیگیٹ کیا، اس کی کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی، اور پھر وہ کریٹک اتنی زوردار ثابت ہوئی کہ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر پورے جو عرب دنیا تھی وہاں پہ آہستہ آہستہ فلسفہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور مسٹیسزم کا رائز وہاں پر شروع ہوتا ہے، یعنی اب لوگ تصوف کی طرف راغب ہونے لگے اور صوفیزم کا رجحان وہاں پر بڑھنے لگا۔ لیکن اس تمام سینیریو کے اندر بھی ایک جگہ ایسی ضرور موجود تھی کہ جہاں پر اب بھی تھوڑی بہت فلسفے کے حوالے سے ہلچل باقی تھی، اور وہ جگہ تھی اسپین، جسے ہم آج اندلوسیا بھی کہتے ہیں، اور وہ امیاد ڈائنیسٹی کے انڈر وہاں پر کام کر رہی تھی، اور یہی وہ علاقہ تھا جہاں پہ ابن رشد کی ولادت ہوتی ہے، اسپین کے اندر کورڈوبا میں سن 1126 کے اندر۔ اگر ان کی فیملی کے حوالے سے ہم بات کریں تو بنیادی طور پر جو ان کا خاندان تھا وہ فقیہ تھے، یعنی ان کے جو باپ دادا تھے وہ تمام چیف قاضی یا جو چیف جج ہوتا ہے اس کے عہدے پر فائز رہ چکے تھے، اور خود ابن رشد بھی المہاد ڈائنیسٹی کے تحت کورڈوبا کے اندر ایز اے چیف قاضی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اگر ہم ذاتی طور پر ان کی بات کریں تو وہ خود مالکی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ابن بجا سے بہت زیادہ وہ متاثر نظر آتے ہیں۔ اگر ہم علمی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کریں تو ہی واز اے پولی میتھ، اور جب ہم کہتے ہیں پولی میتھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا عبور صرف کسی ایک علم پر نہیں تھا بلکہ بہت سارے علوم پر وہ اپنا مہارت رکھتے تھے، جس میں اسلامک لا بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، ایسٹرونومی بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، فزکس بھی ہے، جیوگرافی بھی ہے۔ غرض یہ تمام علوم وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس کے اوپر ان کی مہارت تھی، یہاں تک کہ انہیں پرنس آف سائنسز کہا جاتا تھا، یعنی سائنس کا راجا کہا جاتا تھا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے صرف کتابیں پڑھی نہیں تھی بلکہ لکھی بھی تھی، یعنی کہ 100 سے زائد کتابوں کے مصنف بھی تھے، اور کتنے ہی مقالے انہوں نے ان موضوعات پر لکھے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایز اے پرسنل فزیشین بھی جو وہاں کے خلیفہ تھے عباسی خلافت کے، ابو یعقوب یوسف، ان کے ہاں ایز اے پرسنل فزیشین بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو اگر ہم ان کی زندگی کو سمیٹیں اور ان کی زندگی کو کسی ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑی ایڈونچرس تھی، بہت ہی ایڈونچرس لائف انہوں نے گزاری، اور بالآخر جو ہے مراکش کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے 1198 عیسوی کے اندر۔ تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت خوب شاید، اور آئی تھنک بہت ہی
خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے ابن رشد کی ابتدائی زندگی، اس کا کانٹیکس اور وہ جو ایڈونچرس لائف جو آپ نے کہا نا، آپ نے بہت ہی جامع انداز میں ہمارے ناظرین کے ساتھ ابن رشد کی حالت زندگی کو پیش کیا. میں چاہوں گا الوائز آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ابن رشد کے جو اعلیٰ علمی کارنامے تھے، جو ان کا کنٹریبیوشن تھا، اور وہ جو اثرات جو انہوں نے اپنے بعد آنے والے لوگوں پر اور آج تک کی دنیا میں جو اثرات مرتب کیے، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ضرور آگاہ کریں. بالکل سر، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اور ہم کہتے ہیں نا کہ وہ انسان اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے کام سے پہچانا ہے. بالکل بالکل. تو بالکل کچھ ایسے ہی کام ابن رشد کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلا جو مین کام ہمیں ان کی زندگی کے حوالے سے ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے انٹیگریٹ کیا گریک فلسفی کو اور جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے یا جو اسلامی نظریات ہے ان دونوں کو انٹیگریٹ کروایا، یعنی ان کو ریکنسائل کروایا. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کریٹیک وہاں پر کی تھی، یعنی تحفۃ الفلسفہ جو انہوں نے لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک دم واضح کیا تھا کہ اسلامی نظریات اور جو یونانی فلسفہ ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. لیکن ابن رشد کی جو سوچ تھی، جو ان کی فکر تھی، وہ اس سے کئی زیادہ مختلف تھی. اور انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ تضاد دراصل ان دونوں سوچ کے اندر نہیں بلکہ ہماری اپنے دیکھنے کے نظریے کے اندر. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن رشد نے جو ہے وہ ان دونوں فکروں کا جو ہے ایک سنتھیسس بنا کے ہمیں پیش کیا جس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک پوری سیریز آف کمنٹریز ایرسٹوٹل کے کام پر لکھی، یعنی جو ایرسٹوٹل کی جتنی بھی تصانیف تھی اس کا انہوں نے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ ترجمے کے ساتھ اس کے اندر سے جو غلطیاں تھیں اس کو بھی دور کیا. اور یہ سلسلہ تب شروع ہوتا ہے جب وہاں کے جو خلیفہ ہیں عباسی خلافت کے ابو یعقوب یوسف، چونکہ وہ خود بہت زیادہ فلسفہ پڑھنے کے شوقین تھے، لہٰذا انہوں نے ابن رشد کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ارسطو کی جتنی فلسفی ہے اس کا ٹرانسلیشن کریں. نہ صرف ٹرانسلیشن کریں بلکہ اس کے اندر جو چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو کہ ارسطو کی نہیں ہیں انہیں بھی دور کریں. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ الکندی، الفارابی اور ابن سینا، ان لوگوں نے بھی ارسطو کی سوچ کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، اس کے کام پر ٹرانسلیشن کیا تھا. لیکن وہاں پر جو ایک بنیادی غلطی وہاں پر ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے نیو پلیٹونک آئیڈیاز اور ایرسٹوٹیلین فلسفی دونوں کو ملا کر ایرسٹوٹیلین فلسفی کے طور پر پیش کیا تھا. لیکن یہاں پر ابن رشد نے سب سے پہلے ان دونوں فکروں کو الگ الگ کیا، یعنی افلاطون کی سوچ اور ارسطو کی سوچ کو الگ الگ کیا اور پھر اس کا ایک ٹرانسلیشن دیا. اور اس ٹرانسلیشن سے نہ صرف مسلم دنیا کو فائدہ ہوا بلکہ ویسٹ نے یعنی یورپ نے بھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا. اگر ہم مزید بات کریں ابن رشد کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے تو انہوں نے کچھ 20,000 سے زائد پیجز لکھے جس میں فلسفی، میڈیسن، لاجک، جورسپروڈنس، یہ وہ تمام مضامین تھے جن کے اوپر انہوں نے بڑے مقالے لکھے اور ان سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور اگر کوئی سب سے کلیدی کردار ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو ان کا جو سب سے بڑا کام ہمیں نظر آتا ہے وہ فلسفی کا وہ ریوائول تھا جس کی انہوں نے کوشش کی. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مڈل ایسٹ کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلسفہ ختم ہوتا جا رہا تھا. لیکن جب غزالی نے جو کریٹیک وہاں پر لکھی تھی تحفۃ الفلسفہ، تو اس کے جواب میں ابن رشد نے بھی ایک رسپانس لکھا جس کا نام تھا تحفۃ التحفات، یعنی کہ جو غلطیاں ہیں اس کے اندر کیا غلطیاں ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر نشاندہی کی. اگر ہم ان کی کچھ کتابوں کے حوالے سے بات کریں جو ان کے میجر ورکس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں تو اس میں ایک کتاب ہے فصل المقل، یعنی کہ دا ایگریمنٹ بٹوین ریلیجس لا اینڈ فلسفی. اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہمیں ملتی ہے کشف المناہج. یہ بھی ایک کتاب ہے. ان دونوں کتابوں کا جو مقصد ہے، جو بنیادی ایک آرگیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل مذہب اور عقل کے اندر کوئی تضاد نہیں. اور ایک بڑا مشہور جملہ ان کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ the truth cannot contradict the truth، یعنی کہ حقیقت کبھی بھی حقیقت سے متصادم نہیں ہو سکتی. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جو حقیقتیں یا جو سچائیاں ہم سائنس اور فلسفے کے میتھڈ کے تھرو جان چکے ہیں، دراصل وہی سچائیاں
ہمیں مذہب کے راستے سے بھی ملتی ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ دونوں الگ الگ راستوں کے ذریعے ایک سچائی تک پہنچتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم مذہب کی بات کریں تو ہر عام انسان اس راستے کے ذریعے اپنی اس سچائی تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر ہم فلسفے کی بات کریں یا سائنس کی بات کریں تو وہاں پہ ایک پورا میتھڈ ہوتا ہے ڈیمونسٹریشن کا, جس کے ذریعے انسان اس میتھڈ کے ذریعے اس سچائی تک پہنچتا ہے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ہی حقیقت تک پہنچنے کے دو الگ الگ راستے ہیں جو کہ ہمیں اس ایک حقیقت تک لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم مزید بات کریں ان کے کنٹریبیوشنز کے حوالے سے تو ایک کمنٹری ہمیں ملتی ہے دا کینن آف میڈیسن یعنی القانون فی الطب, ابن سینا کی جو کتاب تھی اور جس کا حوالہ اس سے پچھلی پریزنٹیشن میں جو کہ مس سلیمہ نے بھی وہاں پر پیش کیا, اس کے اوپر بھی ایک کمنٹری جو ہے وہ ابن رشد نے لکھی اور جو کافی عرصے تک یعنی صدیوں تک جو ہے وہ یورپ کے اندر ایز اے ٹیکسٹ بک وہ بھی استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک کمنٹری انہوں نے پلیٹو کی ریپبلک پہ بھی لکھی. یعنی اگر ہم پلیٹو کے فلسفے کو تھوڑا سا پڑھیں تو اس کے اندر پلیٹو نے جس طرح کا ایک ماڈل پیش کیا ایک جسٹ سوسائٹی کو کیسا ہونا چاہیے, ایک جسٹ سوسائٹی کے اندر حکمران کیسا ہونا چاہیے, جیسا کہ پلیٹو یعنی افلاطون ہمیں بتاتا ہے کہ اس جسٹ سوسائٹی میں جو حکمران ہے دراصل وہ ایک فلسفر کنگ ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ ایسا علم ہونا چاہیے, ایسا حکمران ہونا چاہیے جس کی فلسفے کے اندر ٹریننگ ہوئی ہو اور وہ ایک جسٹ سوسائٹی کو قائم کر سکے. اور پھر اس کے اندر جو موریلٹی کا نظریہ ہے اس کے اوپر بھی ابن رشد نے بات کی. تو ایک کمنٹری انہوں نے اس طرح سے پلیٹو کی ریپبلک پہ بھی لکھی. جہاں تک تعلق ہے ان کے اثر کا, ان کے انفلوئنس کا, تو یہ بات بالکل بجا ہے کہ مسلم دنیا پر ہمیں ان کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ایک دور پہلے غزالی نے جتنی زیادہ کرٹیک لکھی تھی اس کے نتیجے میں مسلم دنیا میں کافی حد تک فلسفے کی پذیرائی کم ہوتی چلی گئی. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو یورپ ہے, جو ویسٹ ہے, اس پر ان کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور جیسا کہ آج اگر ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن ویسٹ ہے, جو انلائٹنمنٹ کی بات کرتا ہے, جو رینیسانس کی بات کرتا ہے, تو اس ویسٹ کی جو بنیادیں ہیں, جو یہ سیکولر تھاٹ ہے, اس کی دراصل جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں اس میں ہمیں ایک جو بہت بڑا نام ملتا ہے وہ ابن رشد کا نام ہے. اور اگر ایک حوالے سے دیکھا جائے تو ارسطو کو ویسٹ میں انٹروڈیوس کروانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا, جو سب سے بڑا کام تھا, وہ ابن رشد کا ہی تھا, کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا ٹرانسلیشن موجود نہیں تھا جس کے ذریعے ویسٹ تک ارسطو کی سوچ پہنچ سکتی تھی. اور ابن رشد وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اتنا جامع اور اتنا ایکسٹینسو کام ارسطو کی سوچ پر کیا تھا کہ جب وہ لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا ایکسس جو ہے وہ یورپ تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ ان کو دی کامنٹریٹر کے نام سے جانتا ہے, یعنی کہ جو ارسطو کی سوچ کو اگر کسی ایک بندے نے وہاں تک پہنچایا تو وہ ابن رشد کا نام ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ کے اندر جو ان کا اور مزید ہمیں انفلوئنس نظر آتا ہے اس میں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الکلیات فی الطب, جو کہ لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور پھر اس کا نام پڑا کالیجیٹ, اور یہ بھی صدیوں تک یورپ کے اندر ایز اے میڈیکل ٹیکسٹ بک اسے استعمال کیا گیا. اور اگر میں آخری ایک کنٹریبیوشن کی بات کروں تو ویسٹرن جو اسکالسٹزم ہے اس کے اوپر بھی جو ابن رشد کی سوچ ہے اس کا بڑا گہرا اثر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے مشہور سینٹس ہیں, سینٹ تھامس ایکویناس ہے, سینٹ اینسلم ہے, ان تمام کی فکر پر بھی ابن رشد کی سوچ کا بڑا گہرا ہمیں نظر آتا ہے, اثر ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ کچھ جامع کام تھا اور کچھ کنٹریبیوشن تھا جو ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ انفلوئنس جس سے ویسٹ بہت زیادہ متاثر ہے. کیا بات, بہت خوب شاید. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یورپ کو ارسطو کے خیالات اور افکار یورپ تک پہنچانے میں جو کام ابن رشد کا تھا وہ کام اور کسی نے بھی نہیں کیا, تو یہ صحرا ابن رشد کو جاتا ہے. اور میں شاہد نے جس خوبصورت انداز میں ابن رشد کے کارناموں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا, تو شاید میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غلطیوں کی نشاندہی کرنا تو بڑا آسان ہے, غلطیاں نکالنا, غلطیاں پکڑنا, یہ کام تو بڑا آسان ہے, اور بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد, ان کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کو درست کرنا, اس کو صحیح کرنا, یہ کمال ہے. اور یہ کمال دراصل ابن رشد نے کر دکھایا کہ آپ نے کہا کہ جو
پچھلے زمانے میں جو فلسفے کے اندر جو غلطیاں تھی اس کو ہائی لائٹ کر کے ان کو صحیح کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. تو بہت ہی ایک زبردست کارنامہ ہے. اور میں شاید یہاں پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ واقعی ہم نے ابن سینا ابن رشد کا ہمیشہ نام سنا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ ناظرین اس بات سے اگری کریں گے کہ ہم ان کا نام تو سنتے ہیں لیکن آج اس سیشن کے ماتحت ہم ان کے کام ان کے کارناموں کی تفصیلات اور وہ معلومات بھی لے رہے ہیں جو واقعی ہمارے لیے علم کا بھی باعث ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں خوشی بھی دیتا ہے. اور مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ واقعی آج ہم حقیقتاً یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں امام زمان دنیا کو جب اپنی تقاریر کے اندر گریٹ مسلم انٹلیکچوئلز اور اسکالرز کا نام لیتے ہیں تو ابن رشد اور ابن سینا کا نام کیوں لیا جاتا ہے. میں یہاں پر الوائز آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس جو آپ نے جب ابن رشد کو اسٹڈی کیا اور آپ کا واسطہ پڑا ہو تو ہمارے ناظرین کے ساتھ ابن رشد کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اور باتیں بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. جی بالکل سر. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ انٹرسٹنگ فیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو میں خود بھی جب یہ پڑھ رہا تھا جب ریڈنگز کر رہا تھا تو میرے سامنے بھی کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس آئے جو کہ میں ضرور اپنے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا. اور ذاتی طور پہ جو مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹ لگا وہ ڈیبیٹس تھی, وہ ڈائلاگس تھے جو کہ ہمیں فلاسفرز اور تھیولوجنز کے درمیان ہوتے ہوئے نظر آتے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایک کتاب لکھی گئی غزالی کی طرف سے جو تھی تحفۃ التحفات, اور پھر ایک کتاب لکھی گئی ابن رشد کی طرف سے جو کہ تھی تحفۃ الفلاسفہ. تو ان دونوں کتابوں میں جو آرگیومنٹس تھے اور جو کاؤنٹر آرگیومنٹس تھے وہ بڑے لاجواب تھے. اور اگر میں مختصراً آپ کو میں بتاؤں تو غزالی نے جو کتاب لکھی تھی اس میں کچھ 22 پرابلمس کی انہوں نے نشاندہی کی تھی, اور پھر اس کے جواب میں ہر ایک پرابلم کا جواب ابن رشد نے اپنی کتاب میں دیا. تو میں یہاں پر اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے صرف ایک پرابلم یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ سن کر بڑا مزہ آئے گا. تو وہ پرابلم جو ہے اس کا نام ہے دا پرابلم آف نیچرل کورس آف ایونٹس. اچھا, یہ بڑا مزیدار پرابلم ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خدا نیچرل کورس آف ایونٹ میں انٹرفیئر کر سکتا ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کچھ خاص قوانین کے تحت چل رہی, یعنی کچھ ایسے خاص قوانین ہیں جن کے تحت یہ تمام سیارے, یہ تمام ستارے, یہ دنیا, یہ زمین, آسمان, چاند, سورج, یہ تمام کسی نہ کسی خاص قانون کے تحت چل رہے ہیں. تو سوال یہ کہ کیا خدا ان قوانین کو بنانے کے بعد ان میں خود بھی مداخلت کرتا ہے یا نہیں, یا اس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں, یا خدا خود اس چیز کا پابند ہے یا نہیں. تو ایک طرف جو فلسفیوں کا نظریہ تھا وہ نظریہ یہ تھا کہ خدا نے ایک مرتبہ وہ قانون بنا دیا اور اب خدا خود بھی اس کا پابند ہے. لیکن اگر ہم تھیولوجینز کی بات کریں, جیسے الغزالی کا پوائنٹ آف ویو اگر ہم دیکھیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی قانون خدا کو پابند نہیں کر سکتا, بلکہ کائنات میں اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ بھی خدا کی مرضی سے ہلتا ہے. اچھا, اب اس کے اوپر اگر ہم مزید بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم آگ کی بات کریں تو ہمیں پتا ہے کہ آگ کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جلا دیتی, یعنی جہاں بھی آگ ہوگی تو اس کی تپش لازمی ہوگی, اس سے کچھ نہ کچھ جلے گا ضرور. اگر ہم فلاسفرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آگ کا جو کام ہے وہ جلانا ہے اور وہ لازمی جلا دیتی ہے. لیکن اگر ہم تھیولوجینز کا پوائنٹ آف ویو لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آگ تب تک نہیں جلا سکتی جب تک خدا نہ چاہے, یعنی کاز اور ایفیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ول آف گاڈ سے اسٹیبلش ہوتا ہے. یعنی خدا کی رضا جب تک شامل نہیں ہوگی تب تک آپ آگ سے کتنی بھی کوشش کر لیں آپ کسی چیز کو جلا نہیں سکتے. اور کیا وہ مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا کہ ہو آج بھی اگر ابراہیم سا ایما پیدا, آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پہ. تو اس طرح کی کچھ مزیدار ڈیبیٹس تھی. اور پھر جب غزالی بھی اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے جس کی فلسفی بات کرتے ہیں تو یہ دراصل ان کی لاجک کی لمیٹیشن کہ چونکہ آج تک ہم نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے یا آج تک ہم نے ایسی چیز دیکھی ہے تو ہم یہ کنسیو نہیں کر سکتے, یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کبھی اس کے الٹ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, اس لیے ہمارا نظریہ ایسا بن گیا. حالانکہ اگر مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج روز نکلتا ہے, یعنی کل بھی نکلا تھا, پرسوں بھی نکلا تھا, تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آئندہ دن میں بھی سورج نکلے, لیکن یہ لاجیکل نیسیسٹی نہیں, یہ پاسبل ہے کہ کل نہ نکلے. تو یہ نظریہ بھی
ایک اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے. تو بڑی مزیدار قسم کی ڈیبیٹس ہمیں جو ہے وہ ان کے درمیان نظر آتی ہے. اور اگر میں مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کا جو کلچر ہے, جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ابن رشد کا اثر زیادہ ہمیں یورپین کلچر میں نظر آتا ہے, تو جتنے انٹرسٹنگ فیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں اس میں بھی زیادہ تر ہمیں یورپین کلچر سے ملتے ہیں. تو اگر ہم یورپ کے لٹریچر اور کلچر کی بات کریں, وہاں کے آرٹ کی بات کریں, تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ریفل نام کا جو ایک پینٹر ہے, بڑا مشہور پینٹر ہے, جب وہ پینٹنگز بناتا ہے, خاص طور سے جب وہ اسکول آف ایتھنز کی پینٹنگ بناتا ہے, تو وہ اس میں ہمیں ابن رشد کو ڈپکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور صرف ایک یہی پینٹنگ نہیں بلکہ ایسی بہت ساری پینٹنگز میں ابن رشد ہمیں وہاں پر ڈپکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دانتے کو لیں, دانتے ایک جو لٹریری پرسن ہے, جب وہ ڈیوائن کامیڈی لکھتا ہے تو اس ڈیوائن کامیڈی کے اندر بھی وہ کہیں نہ کہیں ابن رشد کو ڈپکٹ کرتا ہے, اس کا نام لیتا ہے, اس کو ایکنالج کرتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں یورپ کے اندر ہمیں ایک بڑا اچھا اسٹیچو بھی ہمیں کورڈوبا کے اندر جو ہے وہ ابن رشد کا نظر آتا ہے. اگر ہم اس اسٹیچو کو دیکھیں تو یورپ کے اندر ابن رشد یعنی کہ ایک مسلم تھنکر کے اسٹیچو کا ہونا بھی اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ کتنے بڑے تھنکر تھے, ان کا کتنا اثر وہاں پر موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ان کا اسٹیچو بنا کر جو ہے وہ وہاں پر نصب کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک پلانٹ کا نام بھی ایواروہا انہوں نے رکھا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے اس کو بھی ابن رشد کے نام پہ ایواروہا کہا گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور مثال یہاں پر لے سکتے ہیں کہ ایک اسٹیرائڈ تھا جو کہ یورپ میں دریافت ہوا, 8318 اسٹیرائڈ تھا, اس کو بھی انہوں نے ایویروس کا نام دیا. اور جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ابن رشد کی جب کتابوں کا ترجمہ کیا گیا تھا تو ان کا ترجمہ جب لاطینی زبان میں ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ابن رشد کا نام بھی ایویروس بن گیا تھا. اور اسی کے ساتھ جب ان کے جو فالوورز تھے ان کو ایویروس کہا جاتا تھا, تو اسی مناسبت سے ان چیزوں کے نام بھی ایویروس یا ایواروہا یہ رکھے گئے. آخر میں اپنے ناظرین کے لیے اگر کچھ وہ فردر ریڈنگز کرنا چاہیں یا اس کے حوالے سے مزید پڑھنا چاہیں تو کچھ کتابیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, کہ جس میں سے ایک ہمیں کتاب ملتی ہے دا کیمبرج کمپینین عربک فلسفی. یہ جو کیمبرج کمپینین ہے یہ دراصل تمام فلسفیوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ معلومات فراہم کرتی ہے. تو یہ کیمبرج کمپینین جو ہے وہ ابن رشد کے حوالے سے بھی موجود ہے, اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لز سونبورن کی ایک کتاب ہے ایویروس کے نام سے, ابن رشد کے نام سے, اسے بھی ہم ضرور اپنی اسٹڈی کے پارٹ بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم ابن رشد کا خاص طور سے جو رینیسانس پہ جو اثر ہے, جو امپیکٹ ہے, اگر ہم اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو ایک کتاب ہمیں ملتی ہے رینیسانس ایویروزم اینڈ اٹس آفٹر میتھ کے نام سے, اور یہ اینا کیسی کی ایک کتاب ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ کتابیں ہیں جسے ریڈ کر کے ہم مزید اپنے مطالعے کو وسیع کر سکتے ہیں ابن رشد کے حوالے سے. تو یہ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس تھے جو کہ آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور اگرچہ ایک چھوٹی سی نشست کے اندر ان تمام کنٹریبیوشنز کو سمیٹنا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھانا, لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی نشست میں جتنا ممکن ہو سکے ہم ایک گلمس ضرور دے سکیں ابن رشد کے کام کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے. آخر میں اپنی اس گفتگو کا اختتام اس مشہور جملے سے کرنا چاہوں گا, اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ جس میں کہا گیا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. بہت بہت شکریہ اکبر سر, آپ نے آج یہ موقع دیا اور ہمیں اس سیشن میں آنے کے لیے. بہت خوب شاید, واقعی آپ نے جو آخری جملہ کہا نا, مجھے ایسا لگتا ہے واقعی یہ شعر انہی ایسے ہی عظیم اور مایا ناز مسلم اسکالرز اور ہمارے گریٹ ہیروز کے لیے ہی صادق آتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے. تو آپ نے جیسے بتایا کہ ایک پلانٹ کا نام ابن رشد پہ یا ایک ایسٹیرائڈ کا نام, میرے لیے تو یہ بہت ہی ایک نئی علم کی بات تھی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہمارے آج کے ان دونوں سیشنز کے اندر بہت سارے سیکھنے کے لیے اور بہت سارے علم کی نئی باتیں آپ لوگوں کو ضرور ملے گی. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عوائد شاہد آپ کا, اور میں اپنے حاضرین کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بہت ہی بہترین کامنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیے اور ہمارے آج کے یہ تمام اسپیکرز کو اپنے خیالات سے
اپنے افکار سے آگاہ کیا اور ان کے خیالات کو، ان کی محنت کو سراہا. میں آپ سب کا بہت تھینکس کرتا ہوں. اور جیسا کہ عظیم میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ آج میرے لیے یہ بے حد خوشی اور مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج پہلی مرتبہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک ایسا سیشن آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے کہ جس میں میرے ساتھ میرے دو بہت ہی بہترین اسٹوڈنٹس میرے ساتھ تھے، اور ہم نے ایک آپ کے سامنے مسلم انٹلیکچوئلس کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کیا. اور مجھے علامہ اقبال کی وہ مشہور نظم ساقی نامہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جس میں اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد یعنی ذہن کو، عقل کو، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کہ ہمارے آج کی یوتھ کو جو ہے نا وہ بزرگوں کا مینٹر بنا دے. یہ اقبال کی خواہش تھی، اور مجھے آج پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس خواہش کو پورا کرنے کی ایک چھوٹی سی اپنی کوشش ضرور کی ہے. مقصد یہی ہے، اور آج کے سیشن کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اس علمی اور عقلی جستجو کو جاری رکھیں اپنی روزمرہ زندگی میں. اور آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم آن لائن اور نہ جانے کتنے طریقوں کے ساتھ اپنے علمی سفر کو جاری ساری رکھ سکتے ہیں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ہم کوشش ضرور کریں. امام زمان کے اسپیچ کے اس ایکسٹریکٹ سے ہم ہمارے آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. 1985 میں امام نے AKU کی اپنی اس اسپیچ کے اندر یہ فرمایا تھا: "The man of faith who fails to pursue intellectual search is likely to have only a limited comprehension of Allah's creation. Indeed, it is man's intellect that enables him to expand his vision of that creation." اپنا اور اپنی فیملیز کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.